بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنگڑی شہزادی نگار بانو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ بادشاہ کی واحد اولاد تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوبصورتی کی بنا پر اس کو بے حد چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمت و آسائش دیتے تھے۔ مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی جس نے اس کے حسن کو گنگا کر دیا تھا۔ اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا۔ شہزادی نگار بانو بچپن سے لنگڑی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ معذور ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جھاڑیوں میں ایک ناگن، جو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھی، باہر نکل آئے، جسے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں۔ مگر نہ نگار بانو نہ بھاگی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ناگن بچی کو پاؤں کی ایڑی کے نیچے کچل دیا۔ رات کو جب وہ سو کر صبح اٹھی تو وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن کی بچی کو کچلا تھا لنگڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کا ملک کے ہر قابل طبیب سے علاج کروایا، مگر شہزادی کی معذوری سے نجات نہ پا سکے۔ وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وزیر نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، بیٹی کی شادی کی فکر باپ کو نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بادشاہ سلامت، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شاہی نجومی نے یہ ذائچہ نکالا کر بتایا ہے کہ جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی، بادشاہ سے قریب ملک کا شہزادہ ملنے آیا ہے۔ بادشاہ کو آئے روز کسی نہ کسی ملک کا شہزادہ ملنے آتا تھا۔ شہزادہ پہل بادشاہ کے سامنے آ کر کورنش بجا لایا۔ پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا، وہ شہزادی نگار بانو سے شادی کہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کے بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے سے دھواں نکلا اور پھر دھواں اچانک غائب ہو گیا اور ایک طاقتور جن نمودار ہوا جس کو دیکھ کر سب بے ہوش ہو گئے۔ کئی وہیں تھر تھر کانپنے لگے، مگر بادشاہ اور شہزادے اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پھر جن نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ شہزادی ایک مجرم ہے، میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو دیکھ کر سب کی کھوکھی بندھی ہوئی تھی، اس لیے کہ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر شہزادے نے ہمت کر کے سکوت توڑا اور بولا، یہ شہزادی تمہاری مجرم کیسے ہے؟ جن دوبارہ اونچی آواز سے بولا، میری بیٹی ناگن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی تمام اس کی سہیلیاں بھاگ گئی، مگر شہزادی نگار بانو نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو اس وقت ناگن بچی کے روپ میں تھی کچل ڈالا اور میری اکلوتی اولاد مر گئی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے شہزادی کو لنگڑا بنا دیا، لیکن میں اس سے شادی کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ شہزادہ بولا، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جن گر جا۔ شہزادے نے مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، جن بولا۔ پھر دیو ہیکل جن نے اپنی تلوار نکالی جس کی چمک سے آنکھیں حیران ہو رہی تھی۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنے ڈال پر روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا، مگر وار ہتا گیا۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب ایک ماہر تلوار باز خود کو ثابت کر رہا تھا، ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا جو اس سے قبل کسی آنکھ نے نہیں دیکھے تھے، مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کے مقابلے پر ڈٹا رہا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک موقع پر شہزادے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں، اللہ اکبر کا ایک بلند نعرہ آواز بلند کیا اور اس پر تلوار سے پوری قوت سے ایسی ضرب لگائی کہ جن تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے اور جن لڑکھڑا گیا اور زمین بوس ہو گیا۔ شہزادہ چاہتا تو اسی وقت فائدہ اٹھا کر اس کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر وہ ایک بہادر نوجوان تھا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جن کو تلوار کی پیشکش کی اور اپنی تلوار میان میں واپس ڈال دی۔ شہزادہ بولا، شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ جن زادی ہے۔
وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھ ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ نہیں بیان کر سکتا۔ تم سوچو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ نادانستگی میں برا سلوک ہو گیا تو اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے۔ کیا اسے اذیت دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ شہزادی نے دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، واقعی اس نے یعنی شہزادی نے نادانستگی میں میری بیٹی کو مارا تھا، یہ بے قصور ہے۔ تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو، میں اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دمے میں تبدیل ہوا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہزادے کی شادی شہزادی نگار بانو سے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جن کبھی نہیں آیا۔ شہزادی بھی دوبارہ سے تندرست ہو گئی کیونکہ جن نے اپنے عمل کو واپس لے لیا تھا۔